محمد وآل محمد. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا. دیکھا جو طرح کو بے اس میں مل گیا. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا. دیکھا جو طرح کو بے اس میں مل گیا. آیا نظر اسد تو قلم نے الف لکھا اور تین بڑھ کے ساتھی ایک اوسط نے دے دیا. میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا. دیکھا جو طرح کو بے اس میں مل گیا. آیا نظر اسد تو قلم نے الف لکھا اور تین بڑھ کے ساتھی ایک اوسط نے دے دیا. ہر لفظ میرا زینت کرتاس بن گیا. یکجا کیا تو حضرت عباس بن گیا. سلوات پڑھے متحد رکھتی ہے کل قوم کو تسبیح آزاد. ڈور ٹوٹیں گے تو دانے بھی بکھر جائیں گے. متحد رکھتی ہے کل قوم کو تسبیح آزاد. ڈور ٹوٹیں گے تو دانے بھی بکھر جائیں گے. تو مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر. ہم ہمیشہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من برس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتردى بالصخور أرض حيران أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين باب القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المستجبين المنتخبين. الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وغشاوتهم وطهارتهم وولايتهم وشهادتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جائر في الأرض خليفة. صلوات عزیزان محترم معزز سامعین، صوفیان مادمداران سید الشہداء، آج ماہ عزا کی
یہ تاریخ ہے. اب یہ دن روز عاشورہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، لہذا ہمیں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آنسو بہا کے زہرا کو غصہ پیش کر دے. اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن کے لیے علماء خطبہ نے جس دن کو ہم شکل پیغمبر شبیہ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب کیا ہے. میں بیان کر چکا ہوں شہادت شہدائے کربلا جو 72 ہیں سب روز عاشورہ شہید ہوئے ہیں، مگر عاشور کے دن ہم کس کس کو روتے؟ کیونکہ حسین کی اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے، علماء خطبہ نے یہ دن امام حسین کو رونے کے لیے رکھا. غصہ تو تمام کو اس دن ہم پیش کرتے ہیں، اور آج کے مجلس کا رخ بھی الگ ہے کہ ہم روز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غصہ پیش کرتے ہیں، مگر آج ہمیں حسین کو غصہ پیش کرنا ہے. آج ہمیں آقا حسین کو غصہ پیش کرنا ہے، ان کے لال کو. آج ہمیں شہزادی کو غصہ پیش کرنا ہے، جناب زینب کو غصہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ 18 سال شہزادی نے پالا ہے. یہ چند باتیں ہیں، میں اپنی بات کو بہت جلدی تمام کرتا ہوا. آج مجلس میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، لہذا کچھ وجوہات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کبھی. ابھی مراد مجلس نظر مولا کا بھی اہتمام ہے، لہذا چند بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات ختم رحمت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس بات کا سارا دے اللہ نے جب یہ کائنات بنائی، خدا نے اس میں ہماری اور آپ کو ہدایت کے لیے ایک کم 24,000 انبیاء بھیجے، تاکہ جو امت ہے اس زمین پہ اس کی ہدایت ہو سکے. اور خدا نے بھی بہت اچھا ترکیب رکھ دیا کہ پہلے ہادی کو بھیجا پھر امت کو بھیجا. کل ہم اور آپ کہہ سکتے تھے بارگاہ خدا میں پروردگار ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مستحب کیا ہے، واجب کیا ہے. یہ سب ہم اور آپ دامن چھاڑ لیتے یہ کہتے پروردگار مجھے کوئی بتانے والا نہ تھا، مگر پروردگار نے پہلے ہادی کو بھیجا تب ہدایت پانے والے کو بھیجا. تو اللہ پورے امت مسلمہ کے لیے ایک قرآن سے جو آئی ہمارے اور آپ کے لیے بہت توجہ کرتا ہوں. تمام امت مسلمہ کا اس پہ یقین ہے کہ خدا نے جو قرآن بھیجا لوح محفوظ سے جبریل نے لے کے قلب پیغمبر پہ جو نازل کیا وہ عین نازل کیا کہ جیسا خدا نے چاہا، کہیں ترد و بدل نہ ہوا. وہ کچھ باتیں ہیں جو حالات کے پیش نظر ہیں. اس قرآن میں خدا نے فرمایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا. اس آیت کے ذیل میں آج یہ 7ویں گفتگو ہے. کل کی مجلس کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا نے جناب آدم کو کہا تھا کہ دیکھو آدم آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں میں ضرور یاد رکھتا ہوں تاکہ مجھے تسلسل دینا ہوتا ہے. سلوات بھیجے پر محمد علیہ
ممبر کا فیض ہے کہ ہر انسان جب بھٹکتا ہے تو در اہل بیت پہ ہی جا کے رکتا ہے. کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا نے جناب آدم سے کہا آدم دیکھو یہ تمہارے لیے جنت جو میں نے بنائی ہے اس میں تم رہنا اور رہنے کے بعد جہاں دل چاہے تو کرنا مگر دیکھو لا تقربا ھذا الشجر دیکھو تم اس درخت کے قریب نہ جانا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی. وہ درخت کی مالکہ کون تھی میں نے یہ بھی بیان کر دیا. اب کیا ہوا بات کا آغاز میں یہاں سے کرتا ہوں. خدا مند تعالیٰ نے جب جناب آدم نے منع کیا یہاں جانے کے لیے اور گئے اس کی عوض میں کیا کیا خدا نے جناب آدم کو آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا. پورا واقعہ سنا ہوگا ہے. اب جب جناب آدم چلنے لگے بہت توجہ کرتا ہوں جب جناب آدم چلنے لگے تو خدا نے کہا جاؤ آدم و حوا چلنے لگی مگر چند قدم چلے تھے کہ آواز کبریائی آدم ٹھہر جاؤ آدم ٹھہر جاؤ. پروردگار اب کیا ہوا کہا یہ لباس تم نے جو زیب تن کر رکھا ہے یہ جنتی لباس ہے جنت سے باہر نہیں جائے گا. لہذا اب تم یہ لباس یہاں اتار کے جاؤ. خدا نے حکم دیا جناب آدم نے لباس اتار دیا اور چلے آئے. مگر پروردگار تو نے کہا ہے جنتی لباس ہے جنت سے باہر نہیں جائے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں بہت تک جانا چاہتا ہوں. ایک مثال پہلے دیتا چلو مثال آپ سمجھ گئے بہت اچھی بات ہے. میں 10 دن کے لیے احمد صاحب کے گھر پہ آیا. بہت توجہ چاہتا ہوں ذکر حسین کرنے کے لیے خدمت حسین کرنے کے لیے نوکری تیار کرنے کے لیے. عشرے کے بعد جب 11 محرم کو میں اپنے وطن جانے لگوں یا دوسری جگہ جانے لگوں تو میرا فرض کیا ہے کہ میں جو چیز لے کے اپنے ساتھ آیا تھا وہ چیز لے کے جاؤں. وہ الگ بات ہے تحفے تحائف اگر یہ دے تبرکات جو اپنی یہ خوشی سے دے دے کہ مولانا صاحب یہ آپ لے کے چلے جائیے تو وہ لے کے جا سکتے میں لے کے چلا جاؤں گا. مگر یہ کہوں کہ میں تو 10 دن یہاں رہا ہوں اب میری ملکیت ہو گئی میں نے پنکھا ادھر کھول لیا میں نے کولر لے لیا اور دوسرے اسباب جو ان کے گھر میں موجود تھے میں وہ لے کے چلنے لگا. یہ فوراً میرے دامن پکڑیں گے مولوی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو میں نے 10 دن کے لیے یہاں بلایا تھا ذکر حسین کرنے کے لیے نوکری حسین کرنے کے لیے. لہذا آپ جو اپنے ساتھ سامان لے کے آئے وہی لے کے جائیے آپ میرے سامان لے کے نہیں جا سکتے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے میں نے ان کے سامان چھوڑ دیے. مگر میری جگہ 11 محرم کو یہ سفر پہ جانے لگے اور جب جانے لگے ان کا سفر میرے سفر سے پہلے ہو گیا اور یہ اب دور دراز کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں روزی روٹی کے سلسلے میں جب جانے لگے مثال کے طور پر یہ تو یاد ہے کہ ظاہر صاحب ان کے جو صاحبزادے یہ جانے لگے اور جب جانے لگے تو یہ اپنے گھر کا جو دل چاہے سامان لے جائے. میرا حق نہیں ہے کہ میں انہیں روکوں. بھائی ظاہر آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو ایک تھیلا لے کے آئے تھے مگر آپ یہاں سے کولر بھی لے جا رہے ہیں دوسرے اسباب بھی لے جائیں گے. وہ کہیں گے مولانا یہ میری ملکیت ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں مولانا یہ میری ملکیت ہے یہ میرا گھر ہے میرا جو دل چاہے گا جہاں لے جاؤ. بات سمجھ میں آ گئی. خدا نے کہا تھا اے آدم یہ جنت میں رہنا جہاں دل چاہے جہاں جانا مگر دیکھو جنت تمہاری ملکیت نہیں ہے. جب آدم جانے لگے تو جنتی لباس سر کر لیا. خدا نے کہا اے آدم یہ جنتی لباس ہے جنت سے باہر نہیں جائے گا. شاید آپ ابھی تک نہیں پہنچے. میں نے کہا خدا تیرے قانون تو بدلیں گے نہیں. کہا نہیں میرے قانون کبھی نہیں بدلیں گے. میں نے دیکھا یہ
काट दिए गए। अब जब चले, पूरा वाकया है कि उन्होंने अपने पत्तों से अपने जिस्म को ढाका और आगे, और खुदा ने जब उन्हें भेजा, तारीख में लिखा पूरा वाकया है कि खुदा ने उनके जिस्म की जो सफेदी थी उसे छीन ली और स्याही में तब्दील कर दी। आदम परेशान है, अब फर्श पे आ गए हैं, पहला इंसान इस जमीन पे आया है, परेशान है, करे तो क्या करे। खुदा ने जिब्रील को भेजा, बचाओ मेरा पहला नबी है, मेरा वसी है, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है, जाओ इसे कहो कि रोजा रखे। जनाब आदम ने एक दिन का रोजा रखा, जिस्म की आधी स्याही सफेदी में बदल गई। दूसरा रोजा रखा, आधे जिस्म की जो स्याही बची थी फिर वो बदल गई। एक और रोजा रखा, 3 रोजे रखने के बाद जो स्याही कहीं थोड़ा बहुत बची थी उसे भी खुदा ने सफेदी में तब्दील कर दिया। आज जो उम्मत मुस्लिमा पर ये 3 रोजे हैं कि हर महीने 3 रोजे रख ले कोई तो उसको सवाब पूरे माह में मिलता है, मगर रमजान को छोड़ के ऐसा ना कहे कि मौलवी साहब ने तो ये कह दिया था कि 3 रोजे रख लीजिए पूरे महीने का सवाब मिल जाएगा। चलिए हम रमजान में 3 दिन रख लेते हैं, पूरे महीने का सवाब मिलेगा। जैसे मैंने कहा ला तक़रबा, एक सलाम मेरे पर मोहम्मद खुदा ने कहा नमाज के करीब ना जाओ, कुरान में आयत नाज़िल हुई। खुदा ने कहा नमाज के करीब ना जाओ, मैंने इतना ही बयान किया था, कोई हजरात उठे यहाँ से चले गए। आज तो मौलवी साहब ने मेरे दिल की बात कह दी है कि नमाज के करीब ना जाओ, मगर वो क्या कहा परवरदिगार ने आगे, वअंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। ये नशे वाली बात उन्होंने सुनी नहीं और यहाँ से चले गए, कहा कि आज तो मजा आ गया, मजलिस में जाने का बहुत फायदा हो गया, 60 साल की उम्र थी और ये ना जाने कहाँ से किस मौलवी ने बता दिया था कि नमाज पढ़ते रहो इसका सवाब मिलेगा। मौलवी साहब ने आज बताया कि नमाज के करीब ना जाओ, इतना ही सुन के चले गए, मगर उसके आगे की बात ना सुना कि वअंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। तो बात जनाब आदम जब जमीन पे आ गए तो आने के बाद खुदा ने ये किया कि आदम को दूसरी जगह भेज दिया और जनाब हव्वा को दूसरी जगह भेज दिया, दोनों में जुदाई कर दी। दुनिया के पहले इंसान खुदा ने इनको जमीन पे पहले भेजा है, इससे पहले जिन्नात हैं, इंसान को नहीं है, वो अलग बात है। हमारा आपका नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नूर को सबसे पहले खलक किया था। खुद रसूल ने फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया। और मेरा हबीब उस वक्त भी नबी था जब खुद फरमाया कि कुंतु नबिय्यु आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। तो लिहाजा जनाब आदम जब जमीन पे आए तो तारीख ने लिखा दोनों को जुदा कर दिया, जनाब हव्वा को कहीं और भेजा और जनाब आदम को कहीं और रख दिया। अब करे तो क्या करे, जुदाई है, शौहर ज़ौजा का रिश्ता है। हमारे दुनिया में ये होता है कि आज 5 मिनट के लिए हमारी बीवी अगर जिन हजरात की है, मेरी तो शादी नहीं हुई है, जिन हजरात की बीवी है अगर वो बताए कहीं से घर से चली जा रही है तो शौहर साहब परेशान हो जाते हैं और वो फ़ोन पे फ़ोन करने लगते हैं। उस वक्त तो फ़ोन उनका ज़माना तो था नहीं जनाब आदम के दौर में। अब आदम करे तो क्या करे, जनाब आदम को खुदा ने कहीं और भेजा है और जनाब हव्वा को कहीं और भेजा है। करे तो क्या करे जनाब आदम, अब परवरदिगार मुझे हव्वा से मिला दे। अब जनाब आदम क्रिया करना शुरू कर दे, परवरदिगार तो मुझे हव्वा से मिला दे, मगर जनाब आदम की दुआ कबूल नहीं होती है। पहला नबी है, दुआ कर रहा है, सुने
जनाब आदम की दुआ भी कबूल नहीं हुई। खुदा ने कहा जिब्रील जाओ। जाने के बाद आदम से कहो कि तुम उन नामों का वसीला दे के दुआ क्यों नहीं करते जो नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह अकबर। जिब्रील से आदम ने पूछा कि जिब्रील वो कौन से नाम हैं जो खुदा को खुद ज्यादा पसंद है। तो वो कोई और नहीं बल्कि पंचतन के नाम हैं। अब तारीख ने लिखा कि जिब्रील ने जनाब आदम को तालीम दिया कि आदम इस तरीके से दुआ करो कि बिहक़ मोहम्मद अंतल महमूद, बिहक़ अली व अंतल आला, बिहक़ फातिमा अंत फातिर समावात वल अर्द, बिहक़ हज़रत व अंतल मोहसिन, बिहक़ हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता तू महमूद है, परवरदिगार तुझे अली का वास्ता तू आला है, परवरदिगार तुझे फातिमा का वास्ता तू फातिर समावात वल अर्द है, परवरदिगार तुझे हसन का वास्ता तू मोहसिन इस्लाम है, परवरदिगार तुझे हुसैन का वास्ता तू क़दीम एहसान है। अब तारीख ने लिखा जैसे ही जनाब आदम ने पंचतन के नाम का वसीला देके दुआ किया, फौरन जनाब आदम की दुआ कबूल हुई। हव्वा आदम से मिले, हव्वा आदम से मिले, और हव्वा आदम से मिलने के बाद जब दोनों में मिल गए, बस मैं कहना चाहता हूँ ए आदम, जब तुम्हारी दुआ बगैर पंचतन के वसीले से कबूल न हुई तो ये जो टके के मुसलमान की दुआ क्या कबूल होगी। और आपकी दुआ ये है जनाब आदम के लिए जब खुदा ने आप दोनों मिल गए, परवरदिगार ने जब आसमान पे थे तो उनके लिए एक रहने की जगह बनाई थी ना, जन्नत। जब जमीन पे आ गए तो अभी तो कुछ है नहीं, हरियाली हरियाली है, सब तो शादाब जगह है, हर जगह दरख्त है, पौधे हैं, यही सब हैं। अब खुदा ने कहा कि जिब्रील जाओ और जाके एक जन्नत से खैमा ले जाके जनाब आदम के लिए फर्श पे लगा दो। अब तारीख ने लिखा कि एक खैमा लेके जिब्रील आए, आने के बाद फर्श पे लगा दिया। आज का मौलिक कैसा लिखता है, आज का मुफ्ती क्या कहता है, आदम के खैमा आने के लिए तो तस्दीक करता है, मगर हुसैन के लिए जन्नती लिबास आने का मुमकिन है। ये है जनाब आदम की फजीलत। और जब जनाब आदम की ये फजीलत होगी तो हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा की फजीलत क्या होगी। जब आदम की नबी ये फजीलत है तो अल्लाह के रसूल की फजीलत तो बहुत ज्यादा है, जिसे इंसान बयान नहीं कर सकता। मैंने कल बयान किया था कि जब रसूल इस दुनिया में आए तो आने के बाद मोहम्मद ने वो काम किया जो दुनिया के किसी ने ना काम किया। जर्रे को उसने आफताब बनाया, जर को बेजर बनाया, बेजर को अबूजर बनाया। जो एक हबश का रहने वाला था, एक अजम का रहने वाला था, जनाब फारसी जब अजम से आ गए अरब में तो उन्हें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद उन्होंने सलमान बनाया, सलमान बनाने के बाद सलमान अमीन अल्लाह का रसूल जब इस दुनिया में आया, आने के बाद बहुत सारे उसके मौजज़ात हैं। जब पैदा होते ही है तो उनमें सारे मौजज़ात में से एक मौजज़ात ये है कि शैतान अल्लाह के रसूल के पैदाइश से पहले, विलादत से पहले शैतान कभी जमीन पे भी रहता था, कभी आसमान पे भी जाया करता था। जब अल्लाह का रसूल इस दुनिया में आ गया तो खुदा ने उसे आसमान पे आना बंद कर दिया। खुदा ने उसको आसमान पे आना बंद कर दिया, कहा कि अब तुम जमीन ही पे रहो। बहुत सारे मौजूदात है, चंद बातें एक सलवार भेजे पर मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह का रसूल मक्का है, मलिकतुल अरब जनाब खदीजतुल कुबरा जिनकी दौलत से पूरा इस्लाम फैला। आज दो ही चीज है
چاہے قربانی جناب ابو طالب ہے، چاہے دولت جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اگر یہ دو ذات نہ ہوتی تو آج ہمیں اسلام نہیں ملتا صحیح سے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد آل محمد۔ آپ حضرات ادھر جگہ ہے، تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے کو ادھر سے پریشانی نہ ہو۔ ایک سلوات بھیجے اور پر محمد آئیے ادھر، سلوات پڑھتے پڑھتے گھر آ جائے فرش ادا کے لیے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد آل محمد۔ ملکۃ العرب جناب خدیجہ کی دولت مشہور ہے پورے مکہ میں۔ تجارت کے لیے بہت سارے ان کے نوکر تھے، جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ اظہار کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے دولت کچھ لے جاؤں اور جا کے تجارت کروں۔ خدیجہ نے کہا اس سے اچھے بات اور کیا ہوگی۔ بات جب ہو گئی تو اللہ کا رسول چلا، جب جانے لگا تو خدیجہ نے اپنے نوکر خادم کو بلایا جس کا نام میسرہ لکھا ہے۔ کہا میسرہ دیکھو یہ جو جوان جا رہا ہے تجارت کرنے کے لیے، یہ جا تو رہا ہے مگر اس پہ حکمرانی اپنی نہ دکھانا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یہ کہے جہاں رکنے تو تم رک جانا، جہاں کہے چلنے کو تو چلے جانا، اور دیکھو جو جو سفرات میں تمہارے مسافرت میں جو جو کارنامے پیش آئیں گے تم بے عینے آ کے مجھے بیان کرنا۔ خادم تھا، کہا جی سرکار، جی مالکہ۔ اب اللہ کا رسول چلا، تاریخ نے لکھا کہ خدیجہ کو اس سے قبل اتنا زیادہ نفع نہ ہوا تھا جو محمد جب گئے اور جب واپس آئے تجارت کر کے تو اس سے زیادہ قبل کبھی نفع نہ ہوا۔ آنے کے بعد سارے مال پیش کر دیا جو نفع ہوا۔ خدیجہ نے دیکھا، کہا سرکار آپ کو جو لینا ہے اس میں سے لے لیجیے۔ کہا نہیں، جو بات ہوئی تھی بس اتنا ہی ہمیں چاہیے۔ رسول نے جو کچھ ملا لے لیا، چلے گئے۔ بات کم سے نہیں ہے۔ میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ اب بتاؤ یہ تمہارے ساتھ جو تاجر گیا تھا اس کی کچھ باتیں بیان کرو، بہت ہو جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میسرہ اے مالکہ میں کس کس بات کو بیان کروں، اور کیا مطلب؟ کہا جب یہ چلتا تھا تو اب اس پہ سایہ کرتا تھا، اللہ اکبر۔ جب یہ چلتا تھا تو اس کا نہ کوئی سایہ ہوتا تھا، جب یہ چلتا تھا تو اب اس کا سایہ کرتا تھا، جب یہ جدھر سے چلتا تھا تو درخت کو جھوکے سے سلام کیا کرتے تھے، اور جس جگہ سے جاتا تھا پتھر کو اگر لگ جائے ٹھوکر تو پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ کہا میسرہ میں اس کی برائی کہہ رہا ہوں، پر میسرہ کہتا ہے مالکہ اگر اس میں کوئی برائی پائی جاتی تب تو میں بیان کرتا، اس کی تو اچھائی ہے۔ تو اللہ کا رسول تاریخ نے لکھا جب گزر رہے ہیں تو ایک دفعہ کہا کہ جدھر سے گزرتا تھا اگر کوئی کنویں خشک ہے تو اللہ کا رسول اس میں لعاب دہن ڈال دیتا تھا، وہ کنواں پھر سے بھر جاتا تھا۔ یہ سارے سے بات میسرہ بتائے جا رہے ہیں۔ کہا میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے سوکھا ہوا، اور وہاں جا کے یہ چند منٹ کے لیے آرام فرما ہو گئے۔ اب جیسے ہی آرام فرما تھے کہ وہ درخت جو سوکھا تھا اب اس درخت نے پتا دینا شروع کر دیا۔ ادھر سے ایک عیسائی کا گزر ہوا، اس نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بتائیے آپ کون ہے؟ کہا میں آخری نبی ہوں۔ کہا اس لیے کہ میں نے عیسیٰ کے جو صفات پڑھے تھے اپنے اس کتاب میں توریت میں، وہی صفات آپ میں پائے جا رہے ہیں۔ اور تو چاہتا ہوں تو وہ سارے صفات اللہ کے رسول کے تھے جب اس دنیا میں آئے۔ الگ بات ہے آنے کے بعد جب اللہ کا رسول اس دنیا میں آیا تو بہت سارے معجزات دکھائے، آپ خود جانتے ہیں۔
نہ ماننے والے اسی طریقے سے نہیں مانتے ہیں، ماننے والے ایک بار میں مان جاتے ہیں۔ درخت ہے، کفار کا مجمع ہے، کہا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو حکم دیجئے کہ قریب آ جائے۔ حکم دیا، قریب آ گیا۔ کہا پھر اسے کیا نام حکم دیجئے کہ وہاں چلا جائے۔ پھر حکم دیا، پیچھے چلا گیا، اب بھی نہیں مان رہے۔ کہا اچھا اب کیا کرے؟ کہا اب حکم دیجئے کہ آدھا تن وہاں رہے، آدھا تن یہاں آ جائے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا آدھا ادھر آدھا وہاں۔ کہا پھر حکم دیجئے کہ یہ آدھا جا کے وہاں مل جائے۔ پھر حکم دیا اللہ کے رسول نے، خدا جا کے وہاں مل گیا۔ مگر تب بھی ایمان لانے والوں نے ایمان نہ لایا اللہ کے رسول پہ۔ رسول کہتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو آپ فلاح پا جاؤ۔ یہ الگ بات ہے، کفار جو تھے رسول کو نبی تو نہیں مانتے تھے مگر صادق اور امین ضرور مانتے تھے۔ نبی نہیں مانتے تھے، صادق اور امین ضرور مانتے تھے۔ اچھے کفار میں کہہ دوں کہ درخت یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اگر تم جاؤ پہاڑ پر سے اس کو دیکھو کہ وہاں لشکر موجود نہیں ہے تو تم میرے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہا میں اپنے آپ کو سمجھوں گا دھوکہ دے رہی ہے مگر آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اتنا یقین کرتے تھے۔ آج پورے دنیا ابھی بالخصوص یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ شیعہ حیدر کرار، یہ حسینی، یہ عزادارانہ امام حسین جو کہ اس فرش پہ موجود ہے، آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، کچھ باتیں ہیں اور اپنے رحمت ہے، انشاءاللہ تفصیل سے مسائل بیان کروں گا، گریہ کریں گے۔ آج پرسہ پیش کرنا ہم شد پیغمبر جناب علی اکبر کا۔ آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے یہ کہہ کے کہ زمانہ آپ کا دشمن ہے، دنیا والے آپ کے دشمن ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں نے کہا ان سے کہ زمانہ دشمن رہے کچھ نہیں فرق پڑتا، دنیا والے چاہے پورے دشمنی کرے مگر تجھے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں، زمانہ آپ کا دشمن ہے۔ میں نے کہا جس کے پاس زمانہ ہو اسے ڈر کی ضرورت ہے، میرے پاس زمانہ نہیں بلکہ امام زمانہ۔ کیا ہوا کل کی بات، جب طالبان نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ وہاں کا ویدھان سبھا جو ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، تو وہاں کا جو راشٹرپتی ہے غنی شہریہ کا نام ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا اور اس نے وہاں سے فرار اختیار کر لیا۔ اس نے وہاں سے فرار اختیار کر لیا اور اس نے بتا دیا دیکھو ہم سے یہ چھوٹے سے ملک سمجھ نہیں پائے گا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ لاکھوں سلام ہو میرا محمد و آل محمد پہ، اس نے ایک ملک کو نہیں پورے عالم میں انسانیت کو سنبھالا ہے۔ آج کربلا بھی عاشور کا دن دیکھیں گے آپ کہ وہاں لوگ لاکھوں کروڑوں میں لوگ پہنچ جائیں گے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس ذاکر نے بہت اچھا بیان کیا تھا کہ جب آج سے 2-3 سال قبل جب داعش کا پورا وہاں قبضہ تھا، اس مضمون کا خدا کی لعنت ہو، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہر طرف کے بارڈر بند کر دو، ہر طرف کے بارڈر بند کر دو، اور دیکھو یہاں زیادہ لوگ کربلا میں نہ آنے پائے۔ جیسے ہی اس وقت کے یزیدیت نے سر اٹھانا شروع کیا، وہاں حسینیت موجود تھی، دو شکل میں، ایک آیت اللہ سستانی کی شکل میں، ایک آیت اللہ خامنائی کی شکل میں۔ کہا تم چاہتے ہو کہ یہاں عزاداران امام حسین نہ ہو تو لو ہم ویزا فری کر دیتے ہیں۔ تمام ملک والے وہاں پہنچ گئے، میں بھی اس سال چلا گیا آپ کی دعا سے۔
مسلسل جب زیر تعلیم ایران میں تھا، جب پہنچ گئے یہ پوری کائنات کے لوگ، آج جب حالات ایسے نہیں تھے، 2 سال کی بات سے پہلے کہہ رہا ہوں، کھانے کعبہ کی لوگ زیارت کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے کتنے لوگ جاتے تھے؟ نیوز میں آپ نے دیکھا کتنا زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ، بہت توجہ کرتا ہوں، 25 لاکھ تک لوگ وہاں گئے، 50 لاکھ رکھ لیجئے، مگر آپ جب اپنے موبائل میں سرچ کرنا شروع کرے کہ 2015 میں کربلا میں لوگ چہلم کے دن کتنے لوگ موجود تھے، تو آپ کو تعداد 7 کروڑ سے 6 کروڑ سے 7 کروڑ تک مل جائے گی۔ ارے اتنے سارے لوگ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ 50 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، بلکہ 6-7 کروڑ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد لبیک یا حسین کہتے ہوئے پہنچ گئے۔ ادھر جو یزیدیت نے سر اٹھایا، ارے داعش ابو العباس بغدادی جو نام جس کا تھا، وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، اتنے سارے لوگ کیسے جمع ہو گئے، اتنے سارے لوگ یہاں کیسے آ گئے، وہ پریشان ہو گیا۔ اس پہ کام کرنے والے لوگ نے دیکھا کہ میرا آقا پریشان ہو رہا ہے، میرا سردار پریشان ہو گیا ہے، تمام لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے میرے آقا کیا اتنے لوگ جب آ گئے تو آپ دیکھ کے ڈر کھا گئے، کیا آپ خوفزدہ ہو گئے؟ اس نے کہا چپ ہو جاؤ، میں اتنے لوگ کو دیکھ کے خوفزدہ نہیں ہوا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حسین نے بلایا نہیں تو اتنے اگر حسین بلاتے تو کتنے آ جاتے؟ ایک بات اور ہے کربلا میں، ابھی اس 4 دیواری کے اندر اگر ہم سب کو خوب اچھی طریقے سے بھی بیٹھا دے، کتنے لوگ بیٹھ گئے؟ 50 سے 100 لوگ، آدھی ایک دم کس کس کے بھرتے، تب بھی اس سے زیادہ تو نہیں آئیں گے نا، بات کی تو جگہ ہے ماشاءاللہ، اس سے زیادہ تو نہیں آئیں گے۔ اگر 200 لوگ بیٹھ جائیں گے تب تو آپ کی حیرت، آپ کی اب حیرت کرے گی، اس میں 200 مولوی صاحب نے کیسے بیٹھا دیا؟ اگر مگر کربلا کی جب آپ دیکھیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، کربلا وہ جگہ ہے جہاں کے لیے ایک سلام بھیجے بڑھ محمد دو جملے ختم رحمت ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں کے لیے سائنٹسٹ نے آج لکھا، اور اس وقت کے بھی سائنٹسٹ نے لکھا کہ کربلا میں ایک وقت میں بیک وقت 80 لاکھ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ بہت چاہتا ہوں 80 لاکھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی کانوں نے کیا سنا، آپ کے آنکھوں نے کیا دیکھا موبائل پہ کہ 80 لاکھ نہیں، بلکہ 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، بلکہ یہاں تک کہ 6 سے 7 کروڑ لوگ اس کربلا میں جمع ہو گئے۔ یہ پروردگار یہ کیا ہے؟ سائنٹسٹ نے کہا تھا 80 لاکھ لوگ ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں، مگر میری آنکھ نے دیکھا، میرے کان نے یہ سنا، میں سائنٹسٹ کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا بھائی تو یہ کہتا ہے کہ کربلا میں ایک وقت میں 80 لاکھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کربلا کے ایک خطے کو ناپنے کے بعد یہ اپنا جواب پیش کیا، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ 8 کروڑ تک لوگ پہنچ گئے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے آپ کو سمجھ میں آیا نہ ہو، میری سمجھ میں آ گیا۔ سائنٹسٹ نے جو بیان کیا تھا وہ اپنی عدل کے بنا پر، مولا نے جو دکھایا وہ فضل کے بنا پر۔ سائنٹسٹ نے اپنی عدل کے بنا پہ کہا تھا نا، مولا نے اپنے فضل کے بنا پہ کہا۔ اور کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اتنے سارے لوگ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، مکے میں جب جائے گئے تو آپ نے آج سے کچھ سال پہلے سنا ہوگا کہ وہاں پتھر مچ گئی، مچنے کے بعد کتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہاں کھا گئے کتنے لوگ، 25
25 लाख या 50 लाख रख लीजिए, यहाँ 50 नहीं, 1 करोड़ नहीं, बल्कि 6 से 7 करोड़ लोग पहुंच गए। मगर हर कोई जब आपका अजीज गया तो जान पे लेके गया, हथेली पे लेके गया, मगर जब गया तो है, मगर वापस पलट के आया। ए परवरदिगार, ये माजरा क्या है? वहाँ इतने कम गए मगर उसमें से कुछ शहीद हो गए। परवरदिगार, यहाँ सब गए वापस चले आए। आवाज खुदाई, मेरे खाने काबा इबादत की जगह है, करबला इबादत की जगह है, इबादत की जगह है। सल्लल्लाहु अलैहि करबला हिफाजत की जगह। आज हम शक्ल पैगंबर अली अकबर का गम मनाने के लिए आ बैठे हैं ना। आज दुनिया में फज़ाइल अली अकबर के लिए एक जुमला फिर खुद में रहमत है। आज दुनिया का दस्तूर है, हर दौर में दस्तूर रहा है, जब प्रोटेस्ट करना होता है, एहतजाज करना होता है, उसमें 4 चीज की बहुत जरूरत पड़ती है, बस 4 चीज। क्या? सबसे पहली शख्सियत की बहुत जरूरत है, दूसरा उसे ताकत की जरूरत पड़ती है, तीसरा उसे नश्र करने वाले की जरूरत पड़ती है, उसके पैगाम को बताने के लिए। चौथी जरूरत जो पड़ती है कि हम अपना किसे रहबर मानते हैं, किसके आइडियल पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर हम आज कुछ यजीदियों के खिलाफ, अगर हम यजीदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बस्ती में ढूंढेंगे कौन ऐसी शख्सियत है जो आगे कदम ब कदम रहेगा। जब वो आगे निकलेगा तो कदम ब कदम करने के लिए, उसकी पुष्ट पनाही के लिए पूरे महल्ले वाले जाएंगे बहुत प्रोटेस्ट करने के लिए। तीसरी जरूरत क्या होती है? उसे नष्ट करने के लिए जरूरत होती है। चौथी जरूरत, जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेगा तो साथ में उन तस्वीरों को लेकर निकलेगा। हिंदुस्तान वाला जब निकलेगा तो गांधी जी की तस्वीर लेके निकलेगा, आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर लेके निकलेगा, आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर लेके निकलेगा। बताएगा कि देखो मैं इनके रूबर, मैं इनके कदम ब कदम, जैसे इन्होंने एहतजाज किया, जैसे गांधी जी ने एहतजाज किया, मैं इनके नक्शे कदम पे कर रहा हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। कहा अब आइए, अल्लाह के रसूल ने इस दीन को पहुंचा दिया। दीन को जब बचाने की नौबत आई, दीन को जब बचाने की नौबत आई, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, दीन को जब बचाने की नौबत आई तो उस वक्त भी तो ये 4 चीज की जरूरत थी ना, उस वक्त भी ये 4 चीज की जरूरत थी ना। खुदा ने कहा हुसैन, अगर तुझे दीन बचाने के लिए ये 4 चीज की जरूरत होती है तो देखो हुसैन, मैं तुझे एक ऐसी शख्सियत देता हूँ जो दीन बचाने के लिए सबसे कदम ब कदम रहेगा। हुसैन ने 23 शाबान को इमाम हुसैन को इस दुनिया में भेजा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, कहा देखो हुसैन, तुम्हें ताकत की चाहिए तो मैं 4 शाबान को मौला अब्बास को भेजता हूँ। हुसैन, तुझे इस नश्र करने के लिए किसी को चाहिए तो मैं 5 शाबान को जनाब ज़ैनब औलिया मक़ाम को भेजता हूँ। अब चौथी चाहिए, क्या चाहिए? ताकि किसके ऊपर कर रहे हैं, किसके दीन को बचा रहे हैं, तो कौन दीन लाया? अल्लाह का रसूल ये दीन को लाया था ना, अल्लाह का रसूल ये दीन को लाया था ना। तो हुसैन, चौथी चीज बहुत जरूरत की चीज है। देखो अगर चौथी चीज तुम्हें चाहिए तो मैं 11 शाबान को हम शक्ल पैगंबर अली अकबर को भेजता हूं। अगर तुझे ये 4 चीज की जरूरत चाहिए और भेजा भी खुदा ने तो एक तसलसल के साथ एक ही महीने में इमाम हुसैन ने दिया। 4 शाबान, 3 शाबान, 5 शाबान, 11 शाबान। और अली अकबर आज उनका गम मनाने के लिए बैठे। आज हमें गुस्सा पेश करना है ना शहजादी को, आज हमें लैला को गुस्सा पेश करना है। रोने में जरा भी कभी न कीजिएगा। मदीना है, साहिल आया और आने के बाद मौला हुसैन के दरवाजे पे है। साहिल ने तो बात की कहा, मौला बाहर आए। साहिल ने अपनी हाजत मांगी, मौला ने उसकी हाजत पूरी कर दी। इधर पीछे से तारीख में लिखा कि जनाब अली अकबर आ गए। हाँ, अली अकबर का आना था। उसने साहिल ने देखा कि छोटा बच्चा आ रहा है।
سائل اپنی حاجت کو بھول گیا. کہا مولا یہ بچہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا علی اکبر. کہا مولا میرے کوئی اولاد نہیں ہے, آپ دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے بھی ایسا بیٹا دے دے. آپ دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے بھی ایسا بیٹا دے دے. امام خاموش ہے, کچھ جواب نہیں دیتے ہیں. امام خاموش ہے, کچھ جواب نہیں دیتے ہیں. حسین نے کہا مولا آپ نہیں چاہتے کہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا ملے؟ امام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بیٹا تجھے بھی ملے, مگر ذرا ایک بات بتا, تو اپنے دل سے یہ بات کو بتا کہ یہ تیرا بیٹا ہے, بچپنے سے جوانی کے منزل میں پہنچ جائے اور بیٹا کہیں مسافرت میں ہے, اگر اور تو ساتھ میں ہے, اگر تیرے بیٹے کے اس قدم میں اگر کوئی کانٹا چپ جائے تو تیرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ سنے جملہ, وہ کہتا مولا میں جیتے جی مر جاؤں گا, بس اتنا سننا تھا. کہ سائل تیرے بیٹے کے جسم میں اگر یہ کانٹا چپ جائے تو جیتے جی مر جائے گا. یہ علی اکبر دیکھ رہا ہے نا, جب 18 سال کے سن میں پہنچے گا تو میں کربلا کی زمین میں ارے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں گا. آج اس کا منانے کے لیے بیٹھے, پورا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا میں, بہت شہادت کا نام ہے اکبر کا. کچھ خاص کربلا میں ایسے رخصتی ہے, حمید ابن مسلم نے بیان کیا, وہ کسی اور کے نہیں. 2-3, ایک امام حسین کی رخصتی, ایک علی اکبر کی رخصتی. یہ دونوں کی رخصتی حمید ابن مسلم نے بہت نام بیان کیا. لو ارباب صاحب, یہ قافلہ 28 اجب کو چلا, پارٹی کربلا ہو گیا. 2 محرم سے 3 محرم آئی, ایام گزرتے رہے, وہ بھی وقت آیا کہ شب عاشور ہے. اللہ اکبر, جملہ سنیں, شب عاشور ہے. ہر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ کل دیکھو قربانی کا دن ہے نا, ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے تم زندہ بچ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کا گروہ مبارک چھن جائے تم زندہ رہو. مگر ہاں کائنات نے لکھا, ارے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ایک خیمہ ہے جس میں اکیلی بیوی ہے, اس خیمے میں کوئی نہیں ہے. ارے علی اکبر کو آپ نے سنا ہے نا کہ زینب نے پالا ہے. ارے زینب رات علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, ہائے میرا علی اکبر. ارے ہر ماں کو یہ تمنا ہوتی ہے نا کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو میں اس کی شادی لے جاؤں گا. ہائے لیلا کے دل سے یہ کوئی پوچھے یا لیکن نہ ہوئیے گا, بلند آواز سے ہوئیے گا. یہ عباس علی اکبر کے مصائب وہ بیان کرتا ہے. ایک ذاتی ہے, سنے مصائب سنے علی اکبر کی کیسے مصائب ہے. علی اکبر کے مصائب ہر شب جمعہ جب کوئی جاتا ہے روضہ امام حسین پہ تو وہ پڑھتا ہے. ایک دفعہ ایک ذاکر نے علی اکبر کا مصائب پڑھا, پڑھنے کے بعد وہ چلا گیا اپنے آرام گاہ پہ سو رہا تھا. اتنے میں کیا دیکھا کہ کسی نے دف الباب کیا, وہ گھبرا کے اٹھا. اٹھنے کے بعد خواب دیکھتا ہے کہ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے پردہ لیے ہوئی اور کہتی ہے اے ذاکر اگلی بار سے جب آنا تو روضہ حسین پہ علی اکبر کے مسائل نہ بیان کرنا. کہا بی بی آپ کون ہے؟ کہا میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ جب آنا اگلی بار تو علی اکبر کے مسائل نہ بیان کرنا. کہا کیا ہوا موسمہ, کیا میں نے کوئی گستاخی بیان کی تھی؟ کہا نہیں, جب سے تم نے مسائل بیان کیے نا میرا بیٹا حسین ارے کربلا کے زمین میں مچل رہا ہے. علی نجف چھوڑ کے آ گئے, بابا مدینہ چھوڑ کے آ گئی ہے, میں خود جنت البقیع چھوڑ کے حسین کو دلاسا دینے کے لیے آ گئی ہوں. ہاں باب ایسا علی اکبر ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے. یہاں پہ اولاد والے بیٹھے ہیں, ذرا اپنے دل سے سوچئے گا, ہر کوئی کو تمنا ہوتا ہے نا کہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو اس کی شادی رچاؤں گا, وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنائے گا. مگر ہائے حسین کیسے دے مولا کو اجازت. شب عاشور ہے, زینب کے خیمے میں علی اکبر ہے. بہت آرام سے مسائل بیان کروں گا, آپ آرام سے سنیں گے, مگر گریا میں کمی نہ کریے گا. اللہ اکبر. زینب کے خیمے میں علی اکبر ہے. زینب سمجھا رہی ہے, بیٹے اپنے لال کا چہرہ دیکھ رہی ہے.
ادھر سے عباس کا گزر ہوا، ادھر سے علی اکبر نکلے۔ نکلنے کے بعد طارق نے پوچھا اے علی اکبر کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اماں کے خیمے سے آ رہا ہوں۔ کہا کس اماں کے خیمے سے؟ کہا زینب کے خیمے سے آ رہا ہوں۔ ایک دفعہ عباس نے کہا جا تیری ماں لیلا تیرے انتظار میں ہے، جا تیری ماں تیرے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر، ارے خیمے میں لیلا کے پہنچے تو اماں ہمارا سلام۔ ارے جیسے ہی لیلا نے علی اکبر کی آواز سنی کہا بیٹا تم آ گئے؟ ارے کافی دیر سے میں انتظار کر رہی ہوں۔ ارے کہا بتاؤ کس نے بھیجا؟ کہا چچا نے بھیجا ہے۔ ارے لیلا نے دعا کی پروردگار علی اکبر علی پروردگار عباس کے بچوں کی خیر کہ اس نے میرے علی اکبر سے ملا دیا۔ عباس کے بچوں کی خیر کہ اس نے علی اکبر سے ملا دیا۔ اس کے بعد علی اکبر آ گئے۔ ارے لیلا نے اپنے جوان بیٹے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، مگر لیلا کچھ بولتی نہیں، علی اکبر بولتے ہیں مگر ماں کو جواب نہیں دیتی ہے۔ ہاں باب اعظم تو سب کو شرط ہے۔ ایک دفعہ لیلا اٹھی، اٹھنے کے بعد کہا بیٹا ذرا چند منٹ کے لیے یہاں بیٹھو پھر چلے جانا۔ ارے لیلا اٹھی، اٹھنے کے بعد خیمے کے کنارے گئی، جانے کے بعد ایک صندوق لائی، لانے کے بعد کہا علی اکبر ذرا کھڑے ہو جانا، لو قیامت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر جیسے کھڑے ہوئے، ارے لیلا نے صندوق کھولا، اس میں سے ایک لباس کو نکالا۔ علی اکبر تو نابا، اے علی اکبر جب تم 6 مہینے کے تھے تو میں نے یہ لباس لا، اے علی اکبر جب تم علی اکبر جب تم 7 برس کے ہوئے یہ میں نے لباس سل کے رکھا تھا۔ اے علی اکبر جب تم 2 سال کے ہوئے مگر تمنا رہ گئی کہ میں اپنے ہاتھ سے سلے ہوئے لباس تمہیں پہنا دی۔ ارے شہزادی نے ہمیں تمہیں پالا۔ ہاں باب اعظم وہ بھی وقت آیا کہ صبح عاشور آ گئی۔ ایک دفعہ زینب نے اپنے مادر حسین کو بلایا، کہا اے بھیا آپ ذرا میرے قریب آنا، ذرا میرے قریب آنا۔ امام آ گئے خیمہ میں، کہا کیا ہوا بہن زینب کیوں پریشان ہو؟ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ آخری بار ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کی آواز سنیں۔ ہاں ایسا دسوں گشت ہے، جملہ جب تک یاد رہے گا پھر جاتے تک بولیے گا۔ علی اکبر گلدستہ اذان پہ گئے۔ ایک دفعہ مولا علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، مگر زینب نے بھی حسین کو بلایا، کہا اے آقا حسین، اے میرے بھیا حسین، علی اکبر سے جا کے کہے کہ بلند آواز سے اذان دے۔ ارے آپ کو ایک بات بتائے، میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی باہر سے اذان دے، آپ بتائیے کہ کیا گھر کے اندر آواز نہیں پہنچے گی؟ سب کہیں گے ہاں آواز پہنچے گی، مگر 18 سال کا علی اکبر خیمے کے باہر اذان دے رہا ہے، زینب سن نہیں پا رہی، کیوں پتا ہے؟ ارے 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، علی اکبر کے گلے کو اس طرح جگ رہا تھا کہ علی اکبر اذان دیتے تھے مگر زینب سن نہیں پاتی تھی۔ حسین آنے کے بعد کہا اے بیٹا علی اکبر، بھوکی چاہتی ہے کہ تم ذرا بلند آواز سے اذان دو۔ حسین نے جیسے ہی کہا بابا میں اذان تو دے رہا ہوں، کیا بھوکی نہیں سن رہی؟ کہا نہیں آواز نہیں کر رہی ہے۔ کہا بابا آپ امام ہیں نا، اجازت امامت ایسا دے دیجئے کہ میں آواز دوں، میں اذان دوں، خیمے میں آپ کی بہن سنے، مدینے میں میری بہن سودا سنے۔ ایک دفعہ علی اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کان پر لے گئے، کہا اللہ اکبر، ادھر زینب نے خیمے میں اذان سنا، ادھر سغرا مدینے میں وضو کا پانی لے لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ جیسے ہی علی اکبر کے اذان کو سنا، آواز علی اکبر سغرا کے کانوں سے ٹکرائی، سغرا کا پانی وضو کا بہ گیا، ایک چیخ ماری، اے نانی ام سلمہ، میرا بھائی علی اکبر
شاید تجھے خواب دیکھا. کہا نہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے یہ آواز سنی ہے. ارے سغرا نے ایک دفعہ عصا کا سہارا لیا، عصا کا سہارا لیا. سغرا نے مدینے کے گلی کو دیکھتی رہی. سغرا میرا بھیا آ گیا، وعدہ کیا تھا نا سغرا، جا رہا ہوں واپس آؤں گا لینے کے لیے، مگر ہار پا گیا تھا. علی اکبر واپس نہ آئے، لوہر مختصر کر رہا ہو. حسین نے اجازت دیا، علی اکبر دین سے زمین پہ آئے. اکبر نے آواز دیا، بابا ہمارا آخری سلام. شہید علی اکبر ہر کسی نے آواز دیا ہے آقا مدد کو آئیے. یہاں تک کہ عباس نے بھی کہا تھا آقا مدد کو آئیے. مگر ہاں علی اکبر جانتے ہیں نا ایک جوان بیٹے کے لاش کو میرا باپا کیسے دیکھ پائے گا. ایک دفعہ کہا اے بیٹا علی اکبر کچھ خواہش ہے تو بتاؤ. ہاں کہا بابا میں سغرا سے کہہ کے آیا تھا کہ میں تجھے لینے آؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنی بہن کا دیدار کر لو. 2-3 جملے رحمت ہے. ایک دفعہ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا بیٹا علی اکبر اب لو دیکھو کچھ نظر آیا. علی اکبر نے کہا بابا مدینہ نظر آیا، بابا مدینہ نظر آیا. حسین نے کہا ذرا غور سے دیکھو. کہا بابا قبیلے بنی ہاشم نظر آئے، بابا سغرا نظر نہیں آئی. ایک دفعہ حسین نے کہا ذرا غور سے دیکھو. کہا ہاں بابا اپنا گھر نظر آ گیا، سغرا نظر نہیں آئی. حسین نے کہا ذرا غور سے دیکھو. ایک دفعہ علی اکبر نے کہا بابا ایک دیوری ہے، اس پہ کوئی ضعیفہ ہے جو سر رکھے کہہ رہی ہے ہائے اکبر. اے بابا یہ کون ضعیف ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ 6 سال میں کوئی بچی کے بال سفید ہو جائے؟ ارے ایک دفعہ کہا بابا ہاں کوئی ضعیفہ ہے، وہ اکبر کے رنگ کر کے رو رہی ہے. ایک دفعہ حسین نے کہا اے بیٹا یہ تیری بہن سغرا ہے جو تیری جدائی نظری ہو گئی.